نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما استمع وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز خواتین و حضرات، آج پاکستان میں 9 ذی الحج اور بہت سارے عرب ممالک اور یورپ امریکہ میں بھی کئی جگہوں پہ آج 10ویں ذی الحج ہے۔ تو یوں جہاں جہاں آج عید منائی جا رہی ہے ان کو ہماری طرف سے عید مبارک، اور جو علاقے ایسے ہیں پاکستان بشمول انڈیا بنگلہ دیش جہاں عید کل ہوگی ان کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ آج ہم گفتگو کریں گے فلسفہ قربانی اور عید کا دن کیسے گزارے، دونوں موضوعات ہوں گے۔ تھوڑی سی پہلے بات فلسفہ قربانی پر کریں گے، پھر عید کے دن کے معمولات پر بات کریں گے، اور عید نماز کا طریقہ، عید کا دن گزارنے کا تھوڑا سا اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اچھا دیکھیے قربانی کا فلسفہ، اب یہاں پر جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ آگے جواب کیا دیتے ہیں کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے پورا کر گزریے، ٹھیک ہے۔ اب پہلی بات تو یاد رکھیے کہ پیغمبر کا خواب عام خواب نہیں ہوتا۔ قرآن سے یہ ثابت ہو گیا کہ صرف خواب دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، کہا نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں آیا، صرف خواب دیکھا ہے۔ فلما بلغ معه السعي، ٹھیک ہے، خواب دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، میں تمہیں ذبح ہوتا کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اب بیٹا بھی پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر ابن پیغمبر ہے، تو کیا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے پورا کر گزریے، پورا کر دیجیے۔ مطلب اب وہ کہتا ابا جان خواب ہے، خواب کی کیا اہمیت ہے، خواب کی کیا حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی پیغمبر کا جو خواب ہے وہ ایسے عام خواب نہیں ہوتا، وہ بھی لازم ہوتا ہے، اور ہاں البتہ اگر امت کے لیے کوئی معاملہ ہو تو اس پہ پھر فرشتہ بھی آ جاتا ہے، باقی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر پیغمبر کے اپنے عمل کا معاملہ ہو، اپنے خاندان کے عمل کا معاملہ ہو، پھر اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ اور کیا فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اب سوال یہ کہ حکم کیوں دیا اللہ کو قربانی کی، کیا بیٹے کی قربانی کی کیا ضرورت ہے، اور بیٹا تو قربان بھی نہیں ہوا، تو کیا تھا اصل میں؟ دیکھیے اصل میں انسانیت کا معاملہ یہی ہے، شر اور بدی کی، نیکی اور بدی کی جو جنگ ہے، اچھائی اور برائی کی جو جنگ ہے، وہاں جانوں کی ضرورت پیش آتی ہے، ہر معاشرے میں، ہر وقت، ہر جگہ۔ اب اسلام کو لوگ جنگ کا، سختی کا، تشدد کا مذہب گردانتے ہیں، آج بھی اسلام پر دہشت گردی کے الزامات لگائے جاتے ہیں، بات کی جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہمارے ملک کی فوج نہیں ہے، یا دنیا کا کون سا ملک ہے جس کی فوج نہیں ہے؟ اور پھر جس کی فوج کمزور ہوتی ہے، جس کا ہتھیار جس کے پاس کم ہوتے ہیں، پھر وہاں معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیے ابھی رشیا اور یوکرین کے مابین جو ہوا، یا باقی مختلف جگہوں پہ جو ہو رہا ہے، تو جانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب یہ نبی جو جد الانبیاء ہے، انبیاء کا دادا جنہیں قرار دیا گیا، جن کا لقب جد الانبیاء ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور یہاں سے ایک ایسا دین شروع ہونا تھا، ایسا معاملہ شروع ہونا تھا۔ دیکھیے دین موسوی، دین عیسوی سب بعد میں آئے، یعنی جو چاروں کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، سب بعد میں آئی ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک پراپر انسانیت کا سسٹم شروع ہو رہا تھا، ایک مہذب دنیا کی طرف انسان جا رہا تھا، تو بنیاد کہاں سے شروع کی؟ بیٹے کی قربانی دو، دین ایسے کھڑا نہیں ہو جائے گا۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ جی اسلام میں تشدد ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، جانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور پیغمبر نے شروع کہاں سے کیا؟ گھر سے کیا، اور اس بچے سے
کہ 10 سال کا اپنا پیارا لخت جگر ہے، اور یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کو دعاؤں سے مانگا تھا جب عمر 86 سال ہو گئی تھی، جب ایک یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ اب میرا یہ جو مشن میں نے شروع کیا، یہ جو دین میں نے شروع کیا ہے، اللہ نے جس کا حکم دیا تھا، میرے بعد کہیں رک نہ جائے۔ لیکن اسی بیٹے کے بارے میں کہا گیا اس کو ذبح کر دو، تو پیغمبر نے سر تسلیم خم کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ لوگوں کو انسانیت کو درس دینا تھا، بتانا تھا کہ انسان جب تک جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کرے گا اس وقت تک دین کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ سنت ابراہیمی آج تک موجود ہے۔ وہ سنت کا جو سلسلہ اس دن شروع ہوا تھا وہ آج تک موجود ہے، جس کو کم و بیش 5000 سال پہلے شروع ہوا تھا، آج تک وہ سلسلہ موجود ہے۔ تو فلسفہ قربانی ہے کیا؟ قربانی مانگی کیوں گئی؟ قربانی پیش کیوں گئی؟ کیوں پیش کی گئی؟ اس لیے کہ اس کے بغیر اللہ کا دین کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر اللہ کا دین چل نہیں سکتا۔ اسی لیے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم لوگوں میں بہترین امت ہو، تمام امتوں میں تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ لیکن یہ جو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے آپ نہیں کر سکتے معاشرے میں جب تک جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کریں گے، جب تک جانوں کی قربانی پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ آپ نظام بہتر بنا سکتے ہیں، نہ اللہ کا دین قائم کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور اچھی چیز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں بیٹے کو ذبح کر دو، بیٹے کی قربانی پیش کر دو، اور اس سنت کو آج تک جاری اور ساری کر دیا، اور قیامت تک اس کو جاری کر دیا، تاکہ انسان جان لے یہ خون بہانا، کسی جانور کا خون بہانا، اللہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کو تمہارے خون کی، تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں بتانا یہی مقصود ہے، اگر چاہتے ہو کہ دین قائم ہو جائے، دین کا نظام قائم ہو جائے، اس کے لیے پھر جانوں کی قربانی پیش کرنی پڑے گی، جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ اچھا، آج ہم مہذب دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ اگر محکمے میں، فوج میں بھرتی ہو جائیں تو بچہ بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بڑی تعریف کی جاتی ہے، معاوضہ ملتا ہے، لیکن کیا وہاں جان کے جانے کا خدشہ نہیں ہوتا؟ یا کیا ہمارے فوجی جوان جانیں پیش نہیں کرتے؟ کیا وہ جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کرتے؟ کیا ہمارے لیے وہ قابل احترام نہیں ہیں؟ کیا ہمارے لیے ان کی تقدیس نہیں ہے؟ تو یہی چیز ہے، یہ وہی مشن ہے جس کو حضرت ابراہیم نے شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس موضوع پر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، طویل بات کی جا سکتی ہے، صرف مقصود بتانا یہ تھا کہ یہ کیوں سلسلہ شروع ہوا۔ کوئی صحیح پلیٹ فارم، صحیح جگہ ہوتی اس پر ہم بہت لمبی بات کرتے۔ یہاں صحیح سے مراد یہ کہ اگر سننے والے لوگ موجود ہوتے، پراپر سامنے بیٹھے ہوتے، ویڈیو جو ہوتی ہے وہ پھر آپ بس ٹائم محدود ہوتا ہے اور لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب تھوڑی سی عید کے دن کے موضوع پر بات کروں گا۔ ایک تو میری بات یاد رکھیے کہ 9 ذی الحج صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج عصر کی نماز تک، ہر نماز کے ساتھ تکبیرات ہوتی ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو تکبیرات پڑھا کیجیے ہر نماز کے ساتھ۔ 9 ذی الحج صبح کی نماز سے لے کے 13 ذی الحج عصر کی نماز تک تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر نماز، ہر فرض نماز کے بعد، فرضوں کے فوراً بعد بآواز بلند، گھر میں بے شک آہستہ پڑھ لیں، لیکن مسجد میں ہیں تو تمام لوگ مل کر بآواز بلند پڑھیں گے، اللہ کا نام بلند کریں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، کم از کم 3 دفعہ تمام لوگ مل کے پڑھیں گے۔ عید کا دن کیسے گزارنا ہے؟ اگر آپ کی قربانی ہے تو آپ بہتر ہے عید والے دن کچھ نہ کھائیں، اپنی قربانی کے گوشت سے ہی کھانے کا آغاز کریں، یہ بھی روزے کا ثواب ہے، ویسے عید کے دن کا روزہ نہیں ہوتا۔ اچھا، عید کے دن اشراق نہیں ہوتے، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ صبح کی نماز پڑھیں، تیاری کریں، جا کے عید نماز پڑھیں، اور عید نماز کے بعد قربانی۔ ٹھیک ہے، قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، ایک حصہ اپنے گھر والوں کا، ایک حصہ غربا کا، اور ایک حصہ عزیز و قارب اور دوست احباب کا۔ اس کے بعد کوشش کیجیے کہ پورا دن اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریے۔ عید نماز کا طریقہ بتاتا ہوں، لوگوں کو عید نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ طریقہ بتا دیتا ہوں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اچھا، عید نماز پڑھنے کے لیے جب جائیں تو راستے میں بھی یہ تکبیرات پڑھنی، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ لازمی پڑھنا ہے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی۔ اور کوشش کریں کہ آپ کی سنت ہے کہ جس راستے سے جائیں واپسی اس راستے سے نہ آئیں، تاکہ مختلف لوگوں سے ملاقات ہو جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے آپ کا رابطہ ہو جائے۔ عید نماز کا طریقہ سمجھ لیجئے، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، 7 واجب زائد 6 تکبیروں کے، منہ کعبہ شریف کی طرف بند کیا اللہ تعالیٰ کی، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ اب ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تکبیرات ہوں گی، امام صاحب اللہ اکبر کریں گے زور سے، آپ بھی اللہ اکبر کریں گے آہستہ، اور ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ پھر امام صاحب اللہ اکبر کریں گے اور ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے، اور اس کے بعد ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے۔ تیسری بار بھی امام صاحب اللہ اکبر کریں گے زور سے، ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے۔ آپ بھی ہاتھوں کو کانوں تک لگا کے ہاتھ باندھ لیجئے۔ اب امام صاحب تلاوت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع سجدہ، اگلی رکعت میں پھر پہلے تلاوت ہوگی، پہلے سورہ فاتحہ پھر تلاوت، پھر امام صاحب تکبیرات کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کریں گے، ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے 1 دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ بھی آپ اس رکعت میں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کے ہاتھ کھلے چھوڑ دینے، باندھنے نہیں ہیں۔ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے تھے، دوسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہیں باندھنے، ہاتھ کھلے چھوڑ دینا۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کریں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے، اور آپ بھی رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع سجدہ تحیات۔ اس کے بعد خطبہ ہے، خطبہ ضروری ہے، بعض لوگ اٹھ جاتے ہیں تو غلط ہے، خطبہ لازمی سنیے، خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اس کے بعد جو ہے دعا ہوگی، دعا کے بعد عید ملے سب سے، اور پھر جا کے قربانی وغیرہ کرے۔ عید نماز خواتین پر لازم نہیں ہے، مردوں پر واجب ہے، فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ باقی عید کا دن دوست احباب ملنے والوں سے مل جل کر گزاریے، ٹھیک ہے۔ تو عید نماز کا طریقہ میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں، اکثر لوگوں کو طریقہ نہیں آتا۔ جو لوگ اس ویڈیو کو پورا سنیں گے، پورا دیکھیں گے، تو وہ طریقہ عید نماز کا انہیں مل جائے گا۔ بعض اوقات آج کل امام صاحب بھی مساجد میں تقریر عید نماز کا طریقہ نہیں بتاتے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لوگوں کو نہیں آتا طریقہ، تو میں نے تفصیل سے طریقہ بھی سمجھا دیا ہے۔ قربانی کا فرض پر تھوڑی سی بات کی ہے، اور اس کے بعد عید نماز اور عید کے دن کی تھوڑی سی بات کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید کا دن ٹھیک طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک بار پھر آپ سب کو عید مبارک، اور اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔